حسن بھائی، ایک سوال میں کافی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ حدیث سے متعلق جو استاذ محترم کا نقطہ نظر ہے، اس پر عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث شرح و وضاحت ہے قرآن و سنت کی، اور اس کے ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث ضمنی ہے اس لیے وہ شرح و وضاحت ہے اور قرآن کے تابع ہے۔ لیکن یہاں پر خلط مبحث یہ ہوتا ہے کہ سلفی حضرات ہمیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث خبر متواتر ہو جائے تو پھر کیا آپ اس کو قرآن کے برابر مان لیں گے؟ تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ یہ ظن اور تواتر کا کیا مسئلہ ہے کہ حدیث کو ہم ظنی ہونے کی وجہ سے شرح و وضاحت کی کبیر سے گن رہے ہیں، یا یہ کوئی اس کی اصل کا مسئلہ ہے؟ اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیں کہ سنت بھی متواتر ہے، تو کیا وہ بھی قرآن کے تابع ہے؟ تو یہ تواتر کو واضح کر دیں، قطعی اور ظنی کو واضح کر دیں تو ذرا مہربانی ہوگی۔ جی، اس کو سادگی سے سمجھتے ہیں طالبانہ طور پہ۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ کے ایک پیغمبر تشریف لاتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایک دن کھڑے ہو کے کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے، مجھ سے کلام کیا ہے اور مجھے پابند کیا ہے کہ میں یہ اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں، لہٰذا میں اللہ کا فرستادہ منتخب چنیدہ پیغمبر ہوں اور میں خدا کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ خدا کا جو پیغام ہے وہ آپ نے اپنے مخاطبین تک پہنچا دیا۔ سمجھیں آج پیغمبر مثال کے طور پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کر دیا، یا اس سے پہلے جس زمانے میں پیغمبر آئے انہوں نے آیتیں پڑھ کے سنائیں اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ جو پیچھے دینی روایت چلی آ رہی ہے میں اسی کا ایک پیغمبر ہوں، اور اس میں تم نے انحرافات پیدا کر لیے ہیں، یہ نماز تم جانتے ہو، روزہ تم جانتے ہو، آؤ میں تمہیں ٹھیک طریقے سے پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں، اس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرو، اور یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کلام کو میں خود بھی محفوظ کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس کو اگر سنتے ہو، یاد کرنے والے یاد کرتے ہو، لکھنے والے لکھتے ہو، تو اس کلام کو محفوظ کر کے رکھو، کیونکہ اس میں قیامت تک کی ہدایت ہے۔ یہ کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ کے جو مخاطبین تھے وہ صرف 4-5 ہوتے جو آپ پر ایمان لاتے، اور انہوں نے جو نماز آپ سے سیکھی تھی وہ سیکھ لیتے، اور جو کلام آپ سے سنا تھا ان میں سے 4 میں سے 2 لوگ اس کو لکھتے، 2 لوگ یاد کر لیتے۔ وہ جو 2 لوگ یاد کرتے اس میں ان کو پورا یاد نہ ہوتا، اور جو 2 لوگ لکھتے ان کے لکھنے میں اختلاف ہو جاتا، اور اس طریقے سے یہ ہدایت نسل در نسل در نسل در نسل آگے بڑھتی رہتی اور مجھ تک پہنچ جاتی۔ اور میں یہ جاننا چاہتا کہ روئے زمین پر اللہ کی کیا بات ہے، اور مجھے یہ اطلاع دی جاتی کہ ایک پیغمبر کے 4 متبعین تھے، ان میں سے 2 کو کچھ یاد تھا، وہ آگے انہوں نے اپنے بچوں کو یاد کروایا، کرتے 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 جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے اس طریقے سے یہ نقل ہو گئی ہے۔ اس میں اختلافات بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھائی تھی، بعض کہتے ہیں یہ آیت پڑھی تھی، اس طریقے سے مجھے خدا کی ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ان 4 لوگوں نے جیسے نماز پڑھی تھی، اس نماز کو آگے کچھ لوگ منتقل کرتے کرتے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نماز بھی ہم تک پہنچ گئی ہے، اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سجدہ کرنا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ سجدہ کرنا ہے۔ تو میں ریسیونگ اینڈ پہ جو دین کا مخاطب بن کے کھڑے ہونے والا فرد ہوں، اس کو ذرہ برابر اس میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ اگر یہ چیز جو اس تک نقل ہوئی ہے وہ ضنی سے بھی کوئی نیچے کا ماخذ ہے، اس پر نقل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے آپ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچی تھی، ایک پتھر ہمیں ملا ہے جہاں پر وہ رہتے تھے، اس پر کندہ ہوئی ہے خدا کے پیغمبر کی یہ بات، تو میں اس بات سے بھی دین اخذ کروں گا۔ میرے لیے وہی خدا کی ہدایت ہے۔ اس خدا کی ہدایت کو جب میں اخذ کروں گا تو آپ مجھ سے آ کر یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو تم خدا کی ہدایت کہہ رہے ہو، کیا واقعتاً یہ خدا کی ہی ہدایت ہے، اس کو ثابت کرو۔ تو میں آپ سے جواب میں کہوں گا کہ جی میں اس کو علم کی قطعی بنیادوں کے اوپر ثابت تو نہیں کر سکتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی بے عینی ہی وہی بات ہے، میرا اس پر ایک درجے کا اطمینان پیدا ہو گیا ہے، یہ اطمینان میری ذات کی حد تک ہے، اس کے میں آپ کو دلائل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میری فطرت جو ہے وہ ابا کرتی ہے خبائث سے۔ یہ دیکھیے جو آیت مجھ تک پہنچی ہے ایک پتھر پہ لکھی ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے خبائث کو حرام کر دیا ہے، تو یہ دیکھیں مجھے مماثلت اس پہ محسوس ہو گئی، میری فطرت بھی قبول کرتی ہے۔ کچھ تاریخی شواہد بھی ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے ایک قصہ بھی سنایا کہ پیغمبر آئے تھے ان کے ذریعے، تو میں اس طریقے سے دین اخذ کرتا۔ میرے لیے وہاں پر یہ بحث نہ ہوتی
کہ میں قطعی ذریعہ علم ڈھونڈوں گا وہاں سے، میرے پاس تو جو میسر ذریعہ ہوگا جس سے مجھے دین ملے گا میں اس سے دین اخذ کروں گا۔ تو پہلی چیز اور غلط فہمی رفع کر لینی چاہیے ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کے باب میں ظنی اور قطعی علم کی بنیاد پر کوئی بحث سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اب میں آؤں گا اس بات پر کہ یہ بحث پیدا، یعنی صرف حدیث میں دین نقل ہو جاتا، قرآن مجید ہم تک نہ پہنچتا، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو ہم اسی حدیث سے دین اخذ کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس اسی صورت میں آ گیا ہے۔ ہاں، اخذ کرنے کے بعد آپ سوال کرتے، آپ کہتے کہ اس کی حجت میرے اوپر تم لازم کرتے ہو، اس پر مجھے قائل کرو، تو ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ تاریخ کے طور پر آئیے، اس کے اندر 10 انٹرپریٹیشن، 10 اختلافات پیدا ہو جاتے۔ اب آئیے اگلی بات پر، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین آپ کو دیا ہے یہ اس طریقے پر دیا ہے؟ اگر اس طریقے پر دیا ہوتا تو ہم اس کو اسی طریقے پہ اخذ کرتے اور ایک ظنی سے کم درجے کا چیز بھی ہمارے لیے دین کا ماخذ بن جاتی۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ہمیں دین دیا ہے؟ یہ ہے پہلا سوال۔ اس سوال کا آپ کو جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جی اسی طریقے سے دیا، 3-4 لوگ تھے، ایک کو نماز کان میں بتا دی، دوسرے کو بتا دیا یہ 4 آیتیں، تیسرے کو بتا دیا ہاں بھئی خطرہ بھی سنت ہے، چوتھے کو یہ بات بتا دی، شریعت کے احکام، اس طرح سے دین آ گیا، تو ہم اسی طریقے سے اخذ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کو کہ جو آپ کی وفات سے سال پہلے تک لاکھ سے متجاوز تھی، ان کو دین کی یہ ہدایت دی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کی ہدایت اخذ کی ہے وہ تعدد امکنہ بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، ایک محلے کے لوگ ہیں اور سب نے مل کے کہا کہ آج سے جو پیغمبر ہمیں بات بتائیں گے نا اس کو ہم فیبریکیٹ کر کے جھوٹ کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیں گے۔ ان میں کثرت عدد بھی ہے، یوں بھی نہیں ہے کہ 1 2 3 لوگ تھے جو کہیں سے آئے اور کہیں چلے گئے، انہوں نے خدا کے پیغمبر کا دین بیان کر دیا۔ وہ مرکز معبد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں روز نماز ہوتی ہے، 23 سال تک پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں وہ خدا کے اس کلام کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہاں تک اہتمام ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی مائیت میں جبریل براہ راست تشریف لا رہے ہیں اور وہ قرآن کی ترتیب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، میں امامت کرتا ہوں، تم قرآن سناؤ، تم امامت کرتے ہو، میں قرآن سناتا ہوں۔ یہ سارا مرحلہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے نسخے موجود ہیں۔ تو پیغمبر نے جو دین انیشیٹ کیا ہے وہ ایسے نہیں کیا جیسے 3 لوگ کرتے ہیں، وہ ایسے کیا ہے کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں آپ حدوث کے وقت کسی واقعے میں افراد کو شریک کر لیں تو وہ ایک محکم قطعی ذریعہ علم بن جاتا ہے، جس طریقے سے اسٹیبلش فیکٹس آگے منتقل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے دین کی ہدایت کو آگے منتقل کیا ہے۔ یہ ہے دوسری بات۔ اس میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو منتقل کیا ہے وہ چیز خود اپنے کانٹینٹ اور اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتی ہے، تو اس چیز کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کا، تو وہ اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ میں اختلافات کا فیصلہ کرنے کی جگہ پر کھڑی ہوئی کتاب ہوں، میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں حکم ہوں، میں مہیمن ہوں، ہر اختلاف میری کسوٹی پہ لا کے پرکھا جائے گا۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ کانٹینٹ جو پیغمبر نے اس قطعی ذریعہ علم سے ہمیں منتقل کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد کچھ عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عقلی سوالات کیا ہیں کہ جو چیز یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھ پر تم نے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا یہ دعویٰ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود قطعی نہ ہو، اس کا متن قطعی نہ ہو، اس کا مفہوم متفق علیہ ایک تعویل نہ رکھتا ہو، اس کو ریڈنگ پڑھنے کا طریقہ ایک نہ ہو، اس کی حاکمیت باقی چیزوں پر قائم نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ جو کتاب دعویٰ کر رہی ہے وہ دعویٰ ایک بوگس دعویٰ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی پہلی صورت لے لیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پیغمبر کے 3 رفقا تھے، انہوں نے دین پتھروں پہ کاغذوں پہ لکھ کے منتقل کر دیا، میں اس کو پڑھوں اس دین کو اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ دین جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے ہر اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ تو سب سے پہلے
میں اس سے جا کے سوال کروں گا جی اختلاف باقیوں کا فیصلہ تو آپ سے بعد میں کروائیں گے، پہلے تو ذرا اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں روایت تو یہ تھی، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے نہیں دین تو یہ تھا، تیسرا آدمی کہہ رہا ہے نماز کی تو 6 رکعتیں تھی، تو آپ پہلے اپنا تو فیصلہ کریں، پھر آپ سے اپنے مذہبی اختلافات کا فیصلہ کروا لیں گے۔ تو اس پہلی صورت میں دین یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کھڑا ہوا، تو امر واقعی کیا ہے دوسری صورت، اور دوسری صورت میں جو کانٹینٹ ملا ہے وہ کانٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک مجھے تم حکم نہیں بناؤ گے تب تک تم دین پر قائم نہیں رہو گے۔ تو اب اس کو حکم بنانے کا ایک ناگزیر منطقی عقلی لازمہ تقاضا ہے کہ اس کو پھر قطعی ہونا چاہیے ہے، چنانچہ وہ قطعی ہے۔ اب جب وہ قطعی ہے تو اس کے اوپر جو اختلافات ہوں گے ان اختلافات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرات کا اختلاف ہو گیا، اس کو غیر قطعی بنانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں بھائی اس کا متفق علیہ متن یہ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے تو کوئی اور متون بھی ہیں، ان میں احکامات کی بھی ترتیب ہے، ان میں الفاظ کا بھی تغیر ہے۔ تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم آ کر وہاں بتاتے ہیں کہ نہیں، یہی قرآن ہے، متفق علیہ ہے، یہی اس کا متن ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ کی بیان کردہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری ہے تو اس کو اس قطعی چیز پر لا کر پرکھو، یہ اس کو قبول کرے گی تو قبول کر لیں گے، یہ اس کو رد کرے گی تو رد کر دیں گے۔ تو یہ تو اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں قول فیصل ہوں، تو یہ کیسے قراتوں کا تعدد قبول کر سکتی ہے؟ یہ اپنے بارے میں سورہ قیامہ میں کہتی ہے کہ ایک قرات ہے جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، فائدہ قرآنہ فتبع قرآنہ، تو پھر یہ آپ رسول سے متعدد قراتوں کا صدور کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو ہر جگہ پھر ہم اس پر بحث کریں گے۔ تو حدیث کے باب میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ ظنی ہے لہٰذا ظنی چیز کی یہ ویلیو نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے پھینک دو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کبھی کہا ہی نہیں۔ حدیث ہمارے یہاں کبھی سرے سے اس پہلو سے کہ ماخذ کے اعتبار سے اس کی نوعیت کے زیر بحث ہی نہیں آئی۔ صرف حدیث میں دین منتقل ہوتا تو اسی سے دین اسی طرح اخذ کرتے ہیں جیسے قرآن مجید سے کر رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے پاس میسر ہے تو وہ بنیادی ماخذ ہے، وہ نہ ہوتا تو اس سے کر رہے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے دین انیشیٹ کیا کیا اس نے دین اس طرح پہنچایا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا جس طرح قرآن مجید اس نے پہنچائی، سنت متواترہ اس نے پہنچائی، کیا یہ جو روایات ہیں اس کا اہتمام بھی اس نے اس طرح سے کیا، اس کو بھی بطور دین جاری فرمایا، اس پر بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک اجماع تواتر ہے؟ اگر ہے تو آپ خبر روایت کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہے تو تاریخ کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہے تو اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ہم وہاں جا کر سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، پیغمبر کی نسبت سے آیا ہے، پیغمبر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ دین کی شرح و وضاحت کرتا ہے، تفہیم و تبیین کرتا ہے، اور جب وہ فیصلے کر دیتا ہے، اجتہادات کر دیتا ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ریکارڈ آپ مجھے لا کر دے رہے ہیں اس کی نسبت سے، اس کو میں سر پر رکھوں گا، سینے سے لگاؤں گا، اور یہ دیکھوں گا جو اصل دین اس نے دیا تھا اس کی روشنی میں یہ کس چیز کی شرح و وضاحت ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ تو سمجھنا پڑے گا نا مجھے۔ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف دین دے کے چلے گئے، ایک طبقے کو کہا میں قرآن و سنت دے رہا ہوں، دوسرے کو کہا میں تمہیں حدیث دے کے جا رہا ہوں، یہ دونوں کے دین کے الگ الگ ماخذ ہیں۔ انہوں نے تو قرآن و سنت ہی دیا ہے، لوگوں نے اپنی انیشیٹو پہ چیزیں بیان کی۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھا کسی آیت میں ان ابی ہریرہ، یہ ابی ہریرہ سے روایت ہے؟ یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کوئی فرد واحد نقل ہی نہیں کر رہا، اس کو خدا کا پیغمبر افراد کو دے رہا ہے، اور افراد جیسے مل رہے ہیں آگے نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر راوی ہے، فرد ہے، بندہ ہے، اس کا روایت بالمعنی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو علم حدیث مرتب ہوا جس میں روایتوں کو پرکھا جاتا ہے، جانچ پٹک کی جاتی ہے، اور راوی کا حفظ، فہم، اتقان، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں، سلسلہ سند کا اتصال، اور عقلی مسلمات کے خلاف نہ ہو، قرآن کے واضح حکم کے خلاف، یہ سب چیزیں جب زیر بحث آتی ہیں تو یہ کیوں آتی ہیں؟ اگر وہ اسی طریقے سے پیغمبر کا، یہ اسی لیے آتی ہیں کہ پورا علم یہ کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے دین کی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ کر کے نہیں پہنچایا۔ اب یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی شرح و وضاحت ہے۔ یعنی میں آپ کے ہاتھ میں ایک تشریح کی کتاب دے دوں اشعار کی، اور اس میں صرف تشریحیں لکھی ہوئی ہوں، تو آپ مجھ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ بھائی وہ شعر کہاں ہے جس کی تشریح کی ہے؟ اور جیسے ہی میں آپ کو شعر دوں گا تو آپ دوسرا سوال کیا کریں گے؟ بھائی جو تشریح کی ہے شعر کو قبول کرنی چاہیے، یعنی شعر میں بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی، اور آپ تشریح میں کوئی اور چیز کر لیں، تو شرح و وضاحت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ اصل کے اندر موجود لسانی مضمر یا عقلی مضمر کا وضاحت نہ ہو۔
یعنی اس کو یہ بتانا پڑے گا شرح و وضاحت کو کہ میں اس چیز کی شرح ہوں. یہ دیکھو یہ شعر کے اندر یہ لفظ تھا، اس کا یہ لسانی مضمر ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لسانی طور پر اس کے ساتھ یہ چیز مضمر ہوتی ہے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں. تو اور دوسری چیز یہ عقلی مضمر ہے، یہ عقل کے مسلمات ہوتے ہیں بھائی، یہ کلام میں نہیں لکھے ہوتے، یہ مضمر ہے جو میں نے کھول دیا ہے. تو تب وہ جا کے شرح و وضاحت بنتی ہے. تو یہ ہے ہماری پوری بات. اس پوری بات کو سمجھیں. آخری جو چیز آپ نے کہی سنت، تو سنت جو ہے وہ قرآن مجید کا امتثال امر ہے. قرآن کی جو ہدایت ہے وہ عملی طور پر خارج میں مجسم ہو چکی ہے. اللہ نے پہلے انسان کو بول کر ہدایت دی ہوگی بھئی نماز ایسے پڑھو، وہ بول دیا، اس نے پڑھنی شروع کر دی، وہ نسلوں میں چلنا شروع ہو گئی. تو خدا کی وہ ہدایت سوسائٹی میں خارج میں پائی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک لغت ہے نا قرآن کی، اس کے معنی کہاں ہیں؟ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، خارج میں پائے جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ کوئی قرآن مجید سے الگ چیز ہے؟ یعنی جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان لفظ کا میں معنی ڈھونڈنے کہاں جاتا ہوں؟ اس عرب کے دور میں جاتا ہوں کہ بھائی یہ عرب جو ہیں یہ کیسے بول رہے تھے. جب خدا نے وحی کی اور پیغمبر نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا کلام، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے پیغمبر نے، اس کے معنی صحابہ کے لیے خارج میں پڑے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح جس وقت قرآن نے کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تو صلاۃ خارج میں پڑی ہوئی تھی، ورنہ یہ مسمى وجود ہی میں نہیں آ سکتا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی تو اس کے لیے کوئی نام نہیں ہوتا. نام بنتا ہی ان چیزوں کا جو اپنا وجود رکھتی ہیں. چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب چیزیں معروف معلوم ہیں. اس کو یوں سمجھیں ایک مثال سے کہ اگر آج کوئی پیغمبر تشریف لاتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں وہ لوگوں کو آ کر یہ بتائیں گے سب سے پہلے کہ آؤ ہم تمہیں نماز سکھاتے ہیں، یا یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پہلے سے موجود ہے. تو موجود چیز کا تعارف نہیں ہوتا. تو سنت قرآن مجید سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن کا امتثال امر ہے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، وہ نماز کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ خارج میں پائی جاتی ہے. قرآن نے کہا قرآن پڑھو، اس کا معنی کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ خارج میں پایا جاتا ہے. وہ معنی آپ سمجھیں گے اور لا کے اس کا انطباق کر دیں گے. تو اس زاویے سے ہم ان بحثوں کو دیکھتے ہیں. باقی اس پر تفصیلی آپ انشراح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اس پر غامدی صاحب سے 20 گھنٹوں میں گفتگو ہوئی ہے. میں نے اپنا فہم اپنی حد تک بیان کر دی.